میں ایران کے آتش پرستوں نے اسلام کو بطور حکومت قبول کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسلام ان کے دلوں میں اتر گیا۔ ایران اسلامی دنیا کا علمی مرکز بن گیا، جہاں امام ابو حنیفہ، امام غزالی، امام رازی اور شیرازی جیسے عظیم شخصیت پیدا ہوئے۔ ایران اسلام کی روح سے بدل گیا اور آتش پرستوں کی یہ سرزمین اسلامی دنیا کا ایک روحانی مرکز بن کر ابھرا۔ فارسی علماء دین نے عربی فقہ و حدیث کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور اسلامی علم الکلام اور فلسفہ کے نت نئے دروازے کھولے۔ ایرانیوں میں اس قدر دین کا پھیلاؤ ہونا حتمی تھا، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دین اسلام سریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے تو بھی فارسی لوگ وہاں جا کر اسے حاصل کریں گے۔ فارسیوں نے جس قدر علم دین میں ترقی حاصل کی اور اسلام کو سر بلند کیا، یہ اس حدیث کی صداقت ہے۔ خلافت راشدہ کے کئی سو سالوں بعد تک ایران میں سنی اسلام ہی پھلتا پھولتا رہا، کیونکہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی خلافت سنی اسلام کی ہی پیروکار تھی۔ اس دوران میں فارسی ادب، آرٹ اور فلسفہ کو خوب ترقی ملی۔ 8 سے 13ویں صدی عیسوی تک ایران میں اسلام عروج پر تھا، جسے اسلام کا گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے، جس میں فارسی سائنسداں، فلسفی اور دانشوروں نے نئے نئے علم اور چیزوں کی دریافت کی۔ بغداد اور نیشا پور اسلامی آرٹ، علم اور آثار کا مرکز بن گیا۔ لیکن 14ویں صدی عیسوی میں ایران کے اندر ایک بڑا مذہبی بدلاؤ آیا۔ دراصل شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے صفوی لوگوں نے ایران پر قبضہ کر لیا، جنہوں نے سنی حکمرانوں اور عثمانیوں کے خلاف لڑائیاں لڑیں اور ایران میں پہلی شیعہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا پہلا بادشاہ شاہ اسماعیل تھا۔ شاہ اسماعیل نے ایران کا آفیشیل مذہب شیعہ مسلک کو ہی قرار دے دیا۔ شاہ اسماعیل کے کارناموں کی وجہ سے ان کے پیروکار انہیں ایک مسیحا کی طرح دیکھنے لگے، جنہوں نے 12 اماموں کے نظریات اور فقہ جعفریہ کو ایران